Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. معزز سامعین، ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم سوال پیش کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی. آئیے ہم سنتے ہیں کہ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا دے رہے ہیں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ. سوال کیا رہا ہے شیخ محترم سے کہ نماز میں ہاتھوں کے کھلا چھوڑنے کے بارے میں کیا حکم ہے. نماز کے اندر آپ ہیں حالت قیام میں، تو اس میں آپ ہاتھوں کو کھلا چھوڑیں، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. آئیے ہم آپ کو اس کے جواب کی طرف لے کر چلتے ہیں. بڑا ہی اہم جواب اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. جواب: نماز میں ہاتھوں کا کھلا چھوڑنا خلاف سنت عمل ہے. نمازی کے حق میں سنت یہ ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے. اس سوال کے جواب میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. نماز کے اندر لوگوں کو یہ حکم دیا گیا جاتا تھا اس دور کے اندر. اللہ کے پیغمبر کے دور کے یہ بات کر رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، کہ نمازی اپنی نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ لے. اب آگے اس مسئلے کے اندر جو ایک قیمتی وضاحت کی جا رہی ہے، وہ جو رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے والا جو معاملہ ہے، کیونکہ حدیث کے اندر عموم ہے، تو اس عموم کی طرف اگر دیکھیں گے تو رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے والا معاملہ اس سے درست ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے زیادہ دلائل بھی نہیں ہیں. اور یہ جو حدیث ہے یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو ہی دلالت کر رہی ہے. شیخ رحمہ اللہ اس مسئلے میں مزید کیا اشارہ فرماتے ہیں، ہم آپ کو اس کی طرف لے کے چلتے ہیں. اس مسئلے میں قبل از رکوع شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں قبل از رکوع یا بعد رکوع، یعنی رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد کوئی فرق نہیں ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے اس مسئلے میں، رکوع سے پہلے کی بات ہو یا رکوع سے بعد کی بات ہو. آگے حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے عموم کا تقاضا یہی ہے، یعنی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو عموم ہے وہ عموم یہی تقاضا کرتا ہے، اس کے اندر تقاضا بھی یہی ہے. ہاں البتہ اس عموم سے یہ جو عموم حدیث کے اندر بیان ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر نماز کی حالت کے اندر وہ رکھے گا، تو اس عموم سے چند چیزیں بتائی ہیں کہ وہ خارج ہیں. اس عموم سے کیا خارج ہیں؟ اس عموم سے رکوع خارج ہے. کیوں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر ہوتے ہیں، اور سجود خارج ہیں کیونکہ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جاتا ہے. اور جلسہ یعنی بیٹھنا خارج ہے کہ اس دونوں میں دونوں ہاتھ رانوں پر ہوتے ہیں. باقی رہی حالت قیام کی، تو قیام میں قبل رکوع اور بعد رکوع دونوں حالتوں میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ہی باندھا جائے گا. واضح حدیث ہے. اس حدیث کے اندر
یہ بات ثابت ہو کر ملتی ہے. حدیث کے اندر جو عموم ہے بات کا، حدیث کا، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہی زیادہ قوی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.